کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خیر کیا تھا، جس کے اندر ایک حدیث مبارکہ میں نے عرض کی کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ علم و حکمت کے ماہر بندے کچھ وہ بھی ہوں گے جو ابھی آئے نہیں لیکن بعد میں آئیں گے۔ علم اور حکمت اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں؟ وہ ابھی آئے نہیں لیکن آپ ان کے آنے کی خبریں پہلے عطا فرما رہے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہم نہیں جانتے وہ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ وہ صحابی تھے، کیا تھے؟ بولیے نا ذرا، وہ کیا تھے؟ صحابی کا عقیدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، کیونکہ مسلمان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانا ہے۔ کیا مانا ہے؟ ایک مرتبہ پھر بولیے، نبی کا معنی کیا ہے؟ منجد کی جتنی بھی کتب ہیں لغت کی، ان سب کو اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ تو جو کہے نا کہ نبی غیب نہیں جانتا، گویا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ کہنا کہ نبی غیب نہیں جانتا، اس کا اگر عربی میں ترجمہ کریں تو یہی بنتا ہے کہ ماں ہوا نبی جو وہ نبی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ نبی ہیں تو اس کا اردو میں ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ وہ غیب جاننے والے ہیں۔ تو جو بندہ کہے کہ حضور کو غیب کا نہیں پتا، وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہم نہیں جانتے وہ میرے مصطفیٰ جان لیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جبریل قرآن لے کر آئے۔ سورہ جمعہ کی آیت میں نے پڑھی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جبریل قرآن لے کر آئے، صحابہ کرام کو حضور نے سنا دیا۔ آج کا اگر کوئی بندہ ہو نا تو وہ بڑی چیں کرتا ہے کہ میں بڑا قرآن کا ماہر ہوں، میں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، میں نے بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، میرا بڑا مطالعہ ہے۔ صحابہ سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ صحابی بھی حضور سے پوچھ رہے ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور کی زبان سے سننے کے بعد بھی اتنا قرآن نہیں سمجھ سکتے جتنا میرے مصطفیٰ خود جانتے ہیں۔ آج کا کوئی بندہ ہو تو نہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ صحابہ سے زیادہ عقیدہ مضبوط نہیں تمہارا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سے بندے ہیں جو آنے والے ہیں؟ قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن ہمیں ظاہر سے سمجھ نہیں آئی، آپ اگر بتائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھا یا کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا اس بندے کی قوم کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر علم اور حکمت سوریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو وہ بندے وہاں سے جا کر بھی لے آئیں گے۔ ابھی وہ بندے پیدا نہیں ہوئے، ابھی وہ بندے آئے نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی وہ ساری خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں۔ سوریا ستارے کے پاس بھی علم ہوگا تو وہ بندے اس کو وہاں سے جا کر بھی حاصل کر لیں گے۔ یعنی الفاظ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنا دور سے بھی علم ملے گا وہ بندے اس کو کوشش کر کے حاصل کر لیں گے۔ سوریا ستارہ، یہ لفظ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بولا تھا، اس جمعہ کے اندر بھی آپ کو حدیث سنا دی۔ تو جب پچھلے جمعہ المبارک کے اندر یہ اس کے حوالے سے میں نے حدیث بیان کی تو اس کے بعد مزید میں نے تحقیق شروع کی کہ سوریا کے حوالے سے حضور نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اب آئیے میں حضور کا علم بتانے لگا ہوں کہ حضور کا علم کتنا ہے۔ یہ حدیث جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں یقیناً آپ نے زندگی بھر نہیں سنی ہوگی، کیونکہ سنائے گا تو انشاءاللہ وہی کہ جس نے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر پڑھا ہوگا۔ کیسٹیں سن کر کوئی بھی آپ کو ایسی حدیثیں نہیں سنائے گا انشاءاللہ،
صدقہ فقیہ اعظم کا جہاں پہ میں بیٹھ کر پڑھ کے آیا ہوں، جو انہوں نے پڑھایا انشاءاللہ وہ آپ کو سناؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ اب میری محنت داتے مول نہ پا دے ہو۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل۔ یہ آپ کی کتاب ہے، مایا ناز تصنیف ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کمال کے عالم گزرے ہیں، اور بخاری مسلم تو بڑی بات کی ہے، یہ ان سب سے پہلے کے ہیں۔ بخاری مسلم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب امام احمد بن حنبل نے یہ کتاب لکھ دی تھی۔ یہ ساری کی ساری عربی کی کتاب میرے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا روایت کرتے ہیں سریہ کے حوالے سے۔ یہ جب میں نے پچھلے جمعہ میں سریہ کی حدیث بیان کی تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ حضور نے سریہ کے حوالے سے کیا کیا بیان کیا ہے، تو حضور کے کئی ارشادات مجھے ملے۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث دو الفاظ سے، مختلف الفاظ سے منقول ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے، اس کے اندر ایک لفظ نبی پاک علیہ السلام نے نجم کا بولا ہے، ستارے کا۔ نجم کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ منقول ہے۔ دوسری کتابوں کے اندر واضح طور پر لفظ سریہ کے ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر بھی نجم کا لفظ بولا ہے جس کا معنی ہے ستارہ۔ آپ نے صرف اتنا لفظ اس کے اندر جو منقول ہے، لیکن دوسری کتب کے اندر جو حدیثیں موجود ہیں ان کے اندر واضح حضور نے سریہ کا لفظ بولا ہے۔ اب آئیے حدیث کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ، کہ یہ حدیث جو میں لکھ رہا ہوں یہ کچھ سنی سنائی بات نہیں ہے، پکی بات کر رہا ہوں کہ یہ روایت مجھے حضرت عبداللہ نے بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ کو کس نے بیان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے روایت بیان کی ہے۔ ان سے پوچھا آپ کو کس نے بیان کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عفان نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت وہیب نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت اسل بن صفان نے بیان کی ہے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تمہیں کس نے بتائی ہے؟ کہتے ہیں مجھے سچے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ وہ حدیث ہے کیا؟ آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهد الا رفعت عنهم او خفت۔ اے لوگوں یاد رکھنا، جب سریہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوگا، جب سریہ ستارہ صبح کے وقت طلوع ہوگا تو اس وقت زمین کے اوپر جتنی بلائیں ہوں گی، جتنی مصیبتیں ہوں گی، جتنی پریشانیاں ہوں گی، یا تو اللہ ان سب کو ختم فرما دے گا یا ان کو آہستہ آہستہ تخفیف فرما دے گا۔ آج موجودہ وبائیں ہیں کہ نہیں کرونا کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا، جب بھی کوئی بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وبائیں آئیں گی، فرمایا صبح کے وقت جب ستارہ طلوع ہوگا سریہ والا تو اس وقت اس کے طلوع ہونے کی نشانی اللہ نے یہ رکھی ہوگی، جب طلوع ہوگا تو اللہ اس کے طلوع ہونے کی وجہ سے یا تو بیماریاں بالکل ختم کر دے گا یا ان کا زور توڑ دے گا، وہ بالکل تھوڑی تھوڑی رہ جائیں گی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، حضور نے تو ارشاد فرما دیا کہ سریہ ستارہ جب طلوع ہوگا تو بیماریاں ختم ہوگی۔ اب ہم پوچھتے ہیں محدثین سے، مفسرین سے کہ ذرا یہ بھی بتاؤ نا کہ یہ سریہ ستارہ طلوع ہوتا کب ہے؟ اب آئیے، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے فیوز الرحمان، اس کا ترجمے کا نام ہے، اصل کتاب ہے تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان۔ اس کے اندر آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہ میرے ہاتھ کے اندر جو کتاب ہے یہ تقریباً 6، 7 اور 8، یہ 6واں، 7واں اور 8واں پارہ اس کی تفسیر اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 291 کے اوپر یہی حدیث مبارکہ آپ نے یہاں پہ نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح کے وقت کہکشاں کا ستارہ طلوع ہوگا، آپ کو پتا ہے کہکشاں اسی کو کہتے ہیں سریہ ستارے کو، جب صبح کے وقت کہکشاں کا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آسمانی آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث
آپ نے یہاں پہ نقل کی ہے تفسیر روح البیان کے اندر، اصل کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے، اردو میں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ اگر کوئی پڑھنے کا شوقین ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ میں پڑھی لکھی بات بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ مفسر صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ستارہ طلوع کب ہوتا ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ یہ 3 مہینے طلوع رہتا ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ طلوع ہوتا کب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ساری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں گویا مئی کی 12 تاریخ کے بعد یہ کہکشاں صبح کے وقت طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مئی کا مہینہ اس کی 12 تاریخ کے جب آتی ہے تو 12 تاریخ کو صبح کے وقت یہ کہکشاں طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ بس مئی کی 12 تاریخ آنے کی دیر ہے۔ جیسے انشاءاللہ یہ ستارے طلوع ہوں گے، میرے مصطفیٰ نے خوشخبریاں عطا فرما دی، کورونا سے ڈرنا نہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے گا۔ ادھر سے رمضان کی رحمتیں آ رہی ہوگی، ادھر سے کہکشاں طلوع ہو رہا ہوگا، ادھر سے اللہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوگا، بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ کیسے میرے سچے نبی ہیں؟ کیسے میرے سچے نبی ہیں؟ کیا کیا خوشخبریاں پہلے عطا فرما گئے ہیں، لیکن کوئی پڑھے تو صحیح نا، کوئی پڑھے تو حضور نے بڑا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اگر نہ پڑھے تو پھر تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ نہیں حضور کو کیا پتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ تو ہمارے الٹے بنائے ہوئے مسائل ہیں کہ جب ہم حضور کی شان والی حدیث سنیں تو پھر آخر پہ ہم یہی کہتے ہیں چیز ضعیف ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ضعیف بھی آ جائے، ہم کہتے ہیں حدیث ہی ضعیف ہے نا، غلط تو نہیں، جھوٹی تو نہیں، کمزور ہونا اور چیز ہے، طاقتور ہونا اور چیز ہے، اور بندے کا بالکل ہی نہ ہونا، مر جانا اور چیز ہے۔ حدیث اگرچہ کمزور ہے لیکن جب حضور کی شان نظر آ رہی ہے تو پھر مان لو یہ ساری کی ساری سچی ہے۔ اب آئیے حضور کے علم کے لحاظ سے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں، چونکہ یہ علم کے لحاظ سے تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ، یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ترمذی ہے، صحاح ستہ کی کتاب ہے، کہا جاتا ہے کہ صحاح ستہ میں 3 نمبر اس کتاب کا ہے، پہلا بخاری کا، دوسرا مسلم کا، تیسرا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ترمذی کا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ باب کا نام ہے باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنت واہل النار، اور حدیث نمبر ہے 2141۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ کتابان، کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضور اپنے گھر سے تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ کتنی کتابیں تھیں؟ حالانکہ کبھی حضور نے کتابیں پڑھی نہیں کہ ایسے کوئی کتاب خریدی ہو یا کسی سے لی ہو پڑھا ہو، اچانک حضور نکلے، حضور کے دائیں ہاتھ میں بھی ایک کتاب ہے، بائیں ہاتھ میں بھی ایک کتاب ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اتدرون ما ھذان الکتابان، اے صحابہ تم جانتے ہو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ یہ جو آج محمد عربی نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کون سی کتابیں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں نہیں پتا یہ کتابیں کون سی ہے، ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں جو آپ کے ہاتھ میں کتابیں آ گئی۔ حضور آپ ہی ارشاد فرما دیں یہ کون سی کتاب ہے؟ فقال للذی فی یدہ الیمنی، حضور نے دائیں ہاتھ کی جو کتاب تھی نا اس کی طرف اشارہ فرما کے اس کو بلند کیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو میرے دائیں ہاتھ کے اندر کتاب ہے یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنۃ واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا۔ فرمایا یہ جو دائیں ہاتھ کے اندر کتاب ہے اس کے اندر آج سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کے تمام انسان جو جنت میں جائیں گے ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، صرف ان کے نام نہیں ان کے باپ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، صرف باپ کے نام نہیں ان کی ذات اور قبیلے کا نام بھی لکھا ہوا۔ تم کہتے ہو کہ حضور کو کل کا پتہ نہیں ہے، حضور تو قیامت تک آنے والے لوگوں کا بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رب نے مجھے کتابیں دے دی ہیں، اس میں جنتی لوگوں کے نام بھی ہیں، ان کے باپ کے نام بھی ہیں، ان کے قبیلوں کے نام بھی ہیں۔
اللہ اکبر. فرمایا صرف نام ہی نہیں لکھے, ثم اجمل علی آخرہم, اللہ نے آخر پہ ٹوٹل کر کے بھی بتا دیا ہے. اے حبیب تجھے شمار کرنے کی ضرورت نہ پڑے, تیرا رب تجھے نام بھی بتا رہا ہے, تعداد بھی بتا رہا ہے. اللہ اکبر. جیڑے نبی نو اپنی امت دے قیامت تک آن والے امتیاں کا پتا ہوئے, کیا نبی نو اپنی ذات کا نہیں پتا؟ بدبخت وہ انسان جو حضور کے علم میں تان کرتا ہے. فرمایا جو مجھے پتا ہے, اللہ نے جو مجھے بتایا ہے, اس سے ایک بندہ بھی زیادہ جنت میں نہیں جا سکتا, نہ اس سے ایک کم جنت میں جائے گا. جو اللہ نے مجھے بتایا صرف اتنے ہی لوگ جنت میں جائیں گے. حضور آپ کے دوسرے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے دوسرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے نا, یہ بائیں ہاتھ کے اندر کتاب, ارشاد فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین, یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ کتاب بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. حضور اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا. فرمایا اس کے اندر جتنے بھی قیامت تک لوگ جہنم میں جائیں گے, ان سب کا اس کے نام کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام لکھا ہوا ہے. صرف ان کا ہی نام نہیں, واسماء آبائہم, اللہ نے ان کے باپ کا نام بھی لکھ دیا ہے, ان کے قبیلے اور کنبے کا رشتہ داری کا نام بھی اللہ نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا ہے. فرمایا جتنا اللہ نے مجھے بتا دیا صرف وہی جہنم میں جائیں گے, اس کے علاوہ ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو میرے علم کے اندر نہ ہو. اللہ اکبر. آپ کئی بدبخت کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کیا مطلب بڑے بڑے جہنم میں چلے جائیں گے, حضور کو پتہ ہی نہیں ہوگا, بعد میں حضور شفاعت کریں گے. اور بدبخت زبان سنبھال کے بات کر, میرے حضور تو فرما رہے ہیں ثم اجمل علی آخرہم, مجھے ٹوٹل تعداد کا بھی پتا ہے, ولا ینقص فیہم ابدا, ایک بندہ بھی کم نہیں ہوگا, ایک بندہ بھی زیادہ نہیں ہوگا. جتنے جنت میں جائیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں, جتنے جہنم میں جائیں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں. اللہ اکبر. تم کہتے ہو کہ حضور کو پتہ نہیں ہے, حضور تو ساری چیزیں جانتے ہیں. آگے طویل حدیث ہے, پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ بتائیں گے. لوگ تو ایسے ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے, آپ بہت بڑے محدث تھے, آپ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ کسی نے اعتراض کر دیا, او محدث اعظم اپنے آپ کو محدث کہتے ہو, حضور کو علم غیب تسلیم کرتے ہو, ہے حضور کو علم غیب؟ آپ نے فرمایا ہم بمبا کے دہل کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے. کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ, زمین سے تنکا اٹھا کر کہنے لگا میرے ہاتھ کے اندر تنکا ہے, یہ بتاؤ تمہارے نبی جو مدینے کے اندر موجود ہے, کیا تمہارے نبی کو اس تنکے کی خبر ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا میں اپنی زبان سے تمہیں جواب دوں یا حضور کی مبارک حدیث کے ذریعے تمہیں جواب دوں؟ کہنے لگا اگر حدیث سے جواب دو پھر تم مان لوں گا, کیونکہ میں بھی بڑا حدیث کو ماننے والا ہوں. آپ نے حدیث پڑھی, آپ نے شاہ فرمایا, اللہ کے حبیب نے شاہ فرمایا ہے سوائے شیطان شریر جنات کے اور سوائے انسان کے فاجر و فاسق کے کافر کے, فرمایا اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ نے تمام مخلوقات کو یہ بتا دیا ہے, وہ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. آپ نے شاہ فرمایا یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہے حدیث. آپ نے شاہ فرمایا پھر بتا, جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ساری مخلوقات جانتی ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں, تو تیرے ہاتھ میں جو تنکا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا مخلوق ہے. فرمایا بتا پھر یہ بے جان تنکا جانتا ہے کہ وہ نہیں وہ نبی ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ تنکے کو پتا ہے کہ مدینے میں گنبد خضرا میں رہنے والے نبی ہے. آپ نے فرمایا بدبخت تیرے عقیدے پہ مجھے شرم آتی ہے, ایک بے جان تنکا جو تیرے ہاتھ کے اندر ہو وہ تو جانتا ہے کہ مدینے والے اللہ کے نبی ہیں, ارے مدینے والے نہیں جانتے کہ تیرے ہاتھ میں تنکا ہے. اللہ کیسا عقیدہ ہے تیرا کہ بے جان تنکے تو جانتے ہیں لیکن میں نبی نہیں جانتے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو حضور سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا